بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 175 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ التغابن کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، من قبل پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے۔ فقالوا، تو کہتے تھے، ابشر یہدوننا، کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہدوننا، ہمیں ہدایت دیں گے۔ فکفروا وتولوا، بہرحال انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا۔ واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بالکل بے نیاز بذات خود قابل تعریف ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ زعم الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان لن یبعثوا، کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے پروردگار کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، لہذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر، والنور، اور اس روشنی پر ایمان لاؤ، الذی انزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آج کے سبق کی آیت، پہلی آیت ہے، آیت نمبر 5، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اس میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں عاد و سمود کی ہلاکت اور ان کے عذاب اور ثواب کی، ان کے عذاب اور سزا کی خبریں نہیں پہنچی ہیں، جو اس سے پہلے کفر اور تکذیب کر چکے ہیں اور دنیا میں ہی اپنے کفر اور شرک کی اور اعمال بد کی سزا بھگت چکے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جس سے کوئی منکر اور کوئی کافر نہیں بچ سکے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کا عذاب اس لیے ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، کہ ان کے پاس جو ہے وہ رسول کھلی نشانیاں اور معجزے لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر حق کی مخالفت کی، حق کو جھٹلایا، تکذیب کی کہ ہم ہی جیسا آدمی ہمارا ہادی کیسے بن سکتا ہے، ہمارا ہادی اور رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر کوئی رسول بھیجنا ہی تھا اللہ نے تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، حالانکہ پیغمبروں کا بھیجنا تو اللہ کی مہربانی اور احسان ہے۔ انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑ لیا، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو حیثیت ہی کیا ہے، یعنی ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور اسے کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حمید، غنی حمید، وہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ یعنی گویا کہ یہ جو آیت ہے الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اس میں گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ جو قرآن کے مخاطبین ہیں ان کو گزشتہ اقوام کی بدحالی کا انجام بتایا جا رہا ہے
یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی کفر سے باز نہیں آئے تو تمہارا بھی وہی برا انجام ہوگا۔ لم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان کافروں کی خبریں نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ فذاقوا وبال امرہم، سو انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا۔ ولہم عذاب علیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم، اس میں سابقہ کی جو گمراہی تھی اس کا سبب بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو لوگ کفر پر جمے رہے اور کفر پر جمے رہنے کا سبب کیا تھا؟ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن دلائل لے کر آئے، بالبینات واضح اور روشن دلائل لے کر آئے۔ ان لوگوں نے ان کی دعوت پر ایمان نہیں لایا، ہیلا نکالا، ہیلا کیا، بہانہ کیا کہ یہ تو آدمی ہے۔ فقالو ابشر، یہ تو آدمی ہے، انسان ہے اور ہم بھی آدمی ہیں، بھلا آدمی کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اس جاہلانہ بات کو انہوں نے جو ہے وہ گڑ لیا اور کفر پر جمے رہے۔ فکفروا، اور کفر پر جمے رہے، وتولوا، اور حق سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ واستغنى اللہ، تو اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اللہ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ واللہ غنی حمید، کیونکہ وہ تو ہے ہی بے نیاز ذات اور خود قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقینی طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ کفار اور مشرکین جس طرح رسالت کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے بھی وہ منکر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قل بلا وربی، آپ فرما دیجئے خدا کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ثم لتنبؤن، پھر تمہیں تمہارے اعمال کی، چاہے وہ کوئی چھوٹا عمل ہو، چاہے کوئی بڑا عمل ہو، چاہے کوئی چھپ کر کیا ہو، کوئی کھلے عام کیا ہو، تمام اعمال تم پر اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیں گے، تمہیں بتا دیں گے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارا دوبارہ پیدا کرنا اور تمہارے اعمال کا بدلہ دینا یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے، نہایت ہی آسان کام ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ محال بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر یعنی اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمام کے تمام اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، اس سے تمہارے اعمال چھپے ہوئے نہیں ہیں، تم جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کرو اور جو کچھ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ اعمال ظاہر ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ جو آیت ہے قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ جو ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے۔ اسی طرح دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس بات پر، سورہ یونس میں بھی قسم کھائی ہے، اور اسی طرح سورہ سبا میں بھی قسم کھائی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یقیناً بھی ضرور آئے گی۔ لہذا جب حشر اور قبروں سے اٹھایا جانا ضروری اور یقینی ہے تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر، اور والنور الذی انزلنا، اور قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمہارا خیال کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ بالکل باطل خیال ہے اور غلط ہے، تمہیں اس پر اڑنا نہیں چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر اور اس کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ،
کیونکہ ان تینوں چیزوں پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اگر تم کفر پر اڑے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو مر کھپ گئے تو ختم ہو جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ تمہارا دعویٰ بھی غلط ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہیے، اور اس قرآن پر ایمان لانا چاہیے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، کیونکہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ ضرور زندہ ہونا ہے، تمہارا زندہ ہونا یقینی ہے، اور تمہیں پھر حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہارے اعمال کا بدلہ وہ دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، کیونکہ تمہارے اعمال سے وہ اچھی طرح باخبر ہے۔ جب وہ باخبر ہے، اس کو سارے اعمال کا تمہارے پتہ ہے، تو پھر جو ہے وہ تمہیں اعمال کا جو ہے وہ بدلہ دے گا، تمہارے کفر کا اور تمہارے شرک کا اور تمہارے ہٹ درمی اور ضد کا تمہیں بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قرآن پر ایمان لے آؤ۔ یہ تین چیزیں چونکہ نجات کے لیے ضروری ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، الم یأتکم یا کفار مکہ، یہ جو ہے وہ جو کم ضمیر ہے اس کا مصداق مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ اے کفار مکہ، کیا تمہارے پاس نبأ خبر، نبأ کا معنی بیان فرما دیا کہ اس سے مراد خبر ہے، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں پہنچی؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس کا مزہ چکھ لیا، اس کا وبال، اپنے وبال کو چکھ لیا، یعنی امرہم، اپنے اعمال کا وبال انہوں نے چکھ لیا۔ عقوبت کفرہم فی الدنیا، امرہم سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کے کفر کی جو سزا ہے، وبال امرہم، عقوبت کفرہم فی الدنیا، دنیا میں ان کے جو کفر ہے اس کی سزا جو انہیں ملی ہے وہ انہوں نے چکھ لی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے ہے، کہاں ہے؟ فی الآخرت، آخرت میں، عذاب علیم، مؤلم، دردناک عذاب ہے۔ ان کے حصے میں دنیا میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے اعمال کا بدلہ چکھ لیا ہے، اپنے کفر کی سزا چکھ لی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ ذالک ای عذاب الدنیا، یہ دنیا کا عذاب کس وجہ سے ہے؟ ای عذاب الدنیا نکال کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو ہے وہ ان کے دنیا میں جو عذاب آیا ان پر اس کا سبب بیان ہو رہا ہے۔ ای عذاب الدنیا، یہ عذاب دنیا جو ہے یہ اس وجہ سے ان پر نازل ہوا، بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ بِأَنَّهُ ضمیر الشانی، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ انہو میں جو ضمیر ہے، ہو ضمیر، یہ ضمیر شان ہے۔ کانت تاتیہم رسولہم بالبینات الحجج الظاہرات علی الایمان، بالبینات کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس سے وہ دلائل مراد ہیں جو الظاہرات علی الایمان، جو دلالت کرنے والی ہیں یا دلالت کرنے والے ہیں وہ دلائل ایمان پر، یعنی ایسے دلائل لے کر آئے جو ایمان پر دلالت کرنے والے تھے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ اُرِيدَ بِهِ الْجِنْس، ابشرٌ جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے جو ہے وہ جنس بشر مراد ہے۔ یہدوننا یعنی کہ ہم جیسا آدمی ہی ہماری جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے گا۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، تو انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا۔ کس سے منہ موڑا؟ عن الایمان، ایمان سے منہ موڑا۔ یہ اُرِيدَ بِهِ الْجِنْس جو ہے دراصل ایک جو ہے وہ سوال کا جواب ہے، مصنف کی غرض یہاں سے ایک سوال اور اشکال کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہدوننا کی جو ضمیر ہے وہ بشرون کی طرف راجع ہو رہی ہے، حالانکہ مرجع مفرد ہے اور ضمیر جمع کی ہے، تو اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اُرِيدَ بِهِ الْجِنْس، بشرون سے جنس بشر مراد ہے، لہذا بشر میں جمعیت کے معنی یعنی جمع والے معنی موجود ہیں، جس کی وجہ سے اعتراض کوئی اس پر نہیں ہو سکتا۔
فکفروا وتولوا عن الایمان، اور انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا ایمان سے، واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی برتی، عن ایمانہم، یعنی ان کے ایمان سے، ان کو اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے ایمان، ان کو خود ایمان کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی عن خلقہ، وہ بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ حمید، خود قابل تعریف ہے۔ محمود فی افعالہ، اپنے افعال کے اندر وہ محمود ہے، تعریف کیا گیا ہے، یعنی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ زعم الذین کفروا ان، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان مخففۃ و اسمھا محذوف، ای انہم، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یبعثوا کے اندر جو ان ہے یہ ان مخففہ ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ ای انہم، ہم ضمیر اس کا اسم ہے جو کہ محذوف ہے۔ لن یبعثوا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں ہے، میرے پروردگار کی قسم، لتبعثن، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وذالک علی اللہ یسیر، یہ دوبارہ زندہ کرنا اور اعمال دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور، اور اس نور پر، القرآن، نور سے مراد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہے، قرآن پر ایمان لاؤ، الذی انزلنا، کون سا قرآن؟ جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ زعم الذین کفروا میں کفار کے کس دعوے کا بیان ہے؟ نمبر 2، اقوام سابقہ کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔